بس یہ کہ میں 2006 میں پہلی دفعہ گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے. مجھے بڑی خواہش تھی, میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتی تھی خانہ کعبہ کو, تو میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بھی جاؤں, میں کیا کروں. اس وقت جو ہے 2005 میں میری امی ابو حج کر کے آئے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا ہم اتنے جلدی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اتنے وسائل نہیں تھے, جو پہلے کی چیزیں الگ تھی, اب کی چیزیں الگ ہیں, اور میں بھی اتنا کام ظاہر باتیں کرتی نہیں تھی اس زمانے میں. تو پھر اس طرح تھا کہ میری امی نے کہا کہ تم چلی جاؤ کسی کے ساتھ نا, گھر والوں نے یہ کہا کہ فیملی جا رہی تھی ان کے ساتھ. تو پھر میں نے کہا آپ لوگ آئیں, تو امی نے کہا کہ نہیں ابھی تم چلی جاؤ, کیونکہ ہم تو ابھی ہو کے آئے, 1 سال ہوا ہے ہمیں. جب میں گئی مجھے مدیحہ اتنی خوشی تھی, کیونکہ وہ والی ایج تھی نا, لوگوں کو جہاز میں بیٹھنے کی خوشی ہوتی ہے, وہ جو ایج تھی وہ 2006 کی میں بات بتا رہی ہوں. لیکن مجھے یہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کے پاس جاؤں گی تو کیا ہوگا. مجھے لگ رہا تھا کہ جو میرا جو جہاز ہے نا وہ خانہ کعبہ کے گرد گھومے گا, میں نیچے سے دیکھوں گی وہ سارے جو میں خواب بھی سوچتی جا رہی تھی کہ شاید یہ والا ہوگا, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا. پھر وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ میقات آ چکا ہے, جنہوں نے نیت کی. تو وہ ایک میرے اندر خوشی تھی نا, بہت ہی, میں وہ بیان نہیں کر سکتی, جو 2006 کی میں بات بتا رہی ہوں کہ میں اتنی زیادہ خوش تھی. پھر وہی والی بات ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ نیچے نظریں کرنا, لیکن آپ یقین کریں میں جو میرے ساتھ گروپ تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا تم چھوٹی ہو چلو نظریں نیچے کرو, لیکن میں نا چپکے چپکے دیکھ رہی تھی کہ مجھے پہلے خانہ کعبہ نظر آ جائے. میں نظریں نیچے کرنے کی, مجھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نظریں نیچے کروں. میں نے کہا یہ مجھے نہیں دیکھ رہے نا, میں تو دیکھوں گی خانہ کعبہ کو جو میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتی تھی, اب مجھے وہ ریئل میں دیکھنا ہے. آپ یقین کریں جو میں نے اس کو دیکھا, میں وہیں کھڑی ہو گئی اور میرے جو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. کیونکہ جب میں کسی حاجی کو دیکھتی تھی نا, میں روتی تھی, میں اتنا روتی تھی, اور میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں کیا اتنی بری ہوں, کیا آپ مجھے نہیں بلاتے, کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں جاتی. تو میں اتنا روئی ہوں. جو پھر میں نے دعائیں کی, میں نے پہلے پتا چلا کہ اب جا رہے ہیں, میری جو حالت تھی, میں پتہ ہے کیا میں آپ کو بتا رہی ہوں, میرے کزنس کو میں بتا رہی ہوں. تو میں نے کہا, میرے گھر والوں نے بتایا تھا کسی کو بتانا نہیں ہے, تمہارا پاسپورٹ بن رہا ہے, پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تھا, تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے. میں نے تو چپکے چپکے ساری کزنوں کو بتا دیا کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں. تو میرے 2-3 کزن تھے, وہ لڑکے تھے, انہوں نے پتا کیا بولا, ہاں تو کون سی بڑی بات ہے, پاسپورٹ بنانا کون سی بڑی بات ہے, تو عمرے پہ تھوڑی جاتے ہیں, وہ تو سبھی بناتے ہیں. تو میرا دل ٹوٹ جاتا. پھر میں اپنی امی کو کہتی کہ واقعی میں جو پاسپورٹ بناتے وہ عمرے پہ نہیں جاتا. تو امی نے کہا تمہیں کس نے کہا, میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کسی کو نہیں بتانا. لیکن میں نے ظاہر بات ہے مجھے خوشی اتنی تھی, میں نے سب کو بتایا. اچھا وہ بولتے نا تو میرا دل ٹوٹ جاتا. وہ تو کہتے ہم بھی بناتے پاسپورٹ, عمرے پہ تو نہیں جاتے ہیں, ایسا دل توڑتے نا. وہ ایج ایسی تھی نا ہماری. تو خیر میں گئی. اچھا میں آپ کو بتاؤں مدیحہ کہ میں سچ بتا رہی ہوں, جیسے آپ نے کہا جو آپ نے دعا کی تو ایک وہ فیل آ رہا تھا. میں نے دعا کی, یا اللہ آج تو نے مجھے بلایا نا تو مجھے ہمیشہ بلانا, مجھے میرا ہاتھ نہیں چھوڑنا. آپ یقین کریں وہ دن آج کا دن میں ہر سال جاتی ہوں. میں کل ہی آئی ہوں عمرہ کر کے. پھر میں نے وہاں جو دعائیں کی نا, میں نے طواف کیا, پھر میں نے کہا یا اللہ مجھے تو اتنے پیسے دے دو کہ میں اپنے امی ابو کو لے کے آؤں. میں نے اتنی دعائیں کی. اور پھر میں بہت عرصہ گزرا, پھر تقریباً میں 2016 میں اپنی امی ابو کو عمرہ کرانے اپنے پیسوں سے لے کے گئی. کتنی بڑی بات ہے. میں اپنے پیسے جمع کر کے نا کہ اچھا اتنے ہوتے ہیں, پھر سب سے پوچھوں ٹریول ایجنسی سے کہ کتنے ہوتے ہیں, اچھا کوئی سستا پیکج بتا دو, اچھا کوئی اتنا بتا دو. پھر میں اپنے امی ابو کو لے کے گئی. میرے ابو کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, 2 سال ہوئے. میرے ابو منع کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نہیں چل سکتا. میں نے کہا پاپا اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہمارا محرم کون ہوگا, آپ نے چلنا ہے. پھر میرے پاپا مجھے پورے راستے مجھے ڈانٹتے رہے نا, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی. لیکن میں ایک خوش نصیب بیٹی ہوں, بہت ساری بیٹیاں ہوں گی کہ میرے ابو کو میں نے اپنی بالکل باہوں میں لے کے, کہ میرے باپ نے مجھے باہوں میں لیا ہوگا بچپن میں بہت دفعہ, میں نے بالکل پکڑ کے میں نے طواف کروایا اپنے پاپا کو. مجھے اتنی وہ آج ہی میں سوچتی ہوں نا, ابھی میں کل ہی آئی ہوں, رات کو ہی آئی ہوں, تو میں وہ حرم میں جب طواف کر رہی تھی تو میرے ابو جو ہے نا وہ مجھے یاد آ رہے تھے, کیونکہ میں نے ان کو بہت سینے سے لگایا تھا. کیونکہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو باپ سے وہ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, بیٹیاں اتنی چپکتی نہیں ہیں. لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا, جب میں طواف کر رہی تھی تو میں اپنے ابو کو اتنا اپنے سینے سے لگا کے نا میں طواف کر رہی تھی. مدیحہ وہ چل نہیں سکتے تھے, وہ صرف میرے لیے آئے تھے, میری خواہش کے لیے آئے تھے. میں نے ان کو اتنا گھڑے لگا کے میں ابھی وہ کر رہی تھی نا, میں نے جب الوداعی میں نے طواف کیا, میں اپنے پاپا کو بہت یاد کر رہی تھی. پھر 2022 آیا, پھر میرے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی تھی, میری امی عدت میں تھی.
پھر میں نے کہا کہ میری امی ابو ہے نا, کیونکہ وہ بوڑھے ہیں, وہ اتنا نکلتے نہیں ہیں, ظاہری بات ہے. ہم تو جاتے ہیں 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلس میں, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے. تو میری خواہش تھی, میں خانہ کعبہ پہ بیٹھ کے نا میں باتیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری امی نے تو کوئی اتنی لگژری لائف جی نہیں ہے, کچھ نہیں کیا, وہ بس بولتے لے دے کے مجھے عمرے پہ لے جاؤ, کہیں جاتی نہیں, ہم تو پوری دنیا گھومتے رہتے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی استطاعت دے کہ میں اتنا بڑا جو ہوٹل ہے نا, میں اپنی امی کو یہاں لے کر آؤں, تو مجھے اتنی استطاعت دے. آپ یقین کریں 2022 میں اپنی امی کو وہ اتنے بڑے ہوٹل میں لے کے گئی, اور میں وہی جو کعبہ کا جو ویو تھا وہ میں نے بک کرایا. میں اپنی امی کو لے کے گئی وہاں پر, میری امی کو ویل چیئر پہ لے کے گئی 2022 میں, ابھی تو میں کل ہی آئی ہوں. پھر میں نے اپنی امی کو کہتی, میں کہا اور ماں کا ہم نے کھانا وانا سب ارینج کرایا صرف اپنی ماں کے لیے, کیونکہ میری ماں کھاتی نہیں تھی, ظاہری بات ہے. تو میں کہتی تھی آپ دیکھیں دنیا یہ ہوتی ہے, دیکھیں آپ تو آپ نہ دبئی جاتی ہیں نہ یورپ جاتی ہیں. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک خوش نصیب بیٹی ہوں کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا, نہ ڈالتا اللہ میں نہ کرتی. صحیح ہے, میں بولتی میں کیوں جاؤں بھائی, میں نے ایک دفعہ عمرہ کر لیا, ختم ہو گئی بات, میں امریکہ جاؤں, کینیڈا جاؤں, ہر جگہ جاؤں, لیکن میں نے کیا, امی کو کرایا. بڑی بات یہ کہ آپ کے دل میں آیا تو آپ کے والد نے اس دنیا سے جانے سے پہلے کیا کر لیا. بالکل ایسے, کیونکہ کئی دفعہ لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے اور ان کی اپنی ہمت نہیں ہوتی. یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کی امی کو یا والد کو نی سرجری کی ضرورت ہو تو ان کو یہ سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ اگر ہم بستر پہ ہوں گے تو کوئی ہمیں سنبھالنے والا ہوگا, ہماری مدد کرنے والا ہوگا. تو وہاں پر جیسے وقار بھی کہہ رہے تھے, آپ کو جانے سے پہلے خوف ہوتا ہے. بالکل. اور مجھے حج کا بھی بہت خوف تھا, کیونکہ وہ جس طرح ہم گئے تھے, اور اس میں پابندی بھی ہوتی ہے نا کہ آپ نے جب احرام پہن لیا تو اس کی پابندیاں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری شرائط ہوتی ہیں. احترام ہے پورے ڈیکورے میں. میں تو جب حجر اسود کو پہلی دفعہ زیارت بوسہ دینے کے لیے گیا تو سب نے کہا تھا بڑا مشکل ہوئے گا, چیزیں ہوں گی. اچھا, مولانا اونی نقوی مرحوم چاہتے وہ, انہوں نے کہا دیکھو بیٹا ابھی حج سے پہلے نہیں کرنا, کیونکہ کوئی خدا نخواستہ چوٹ لگے کچھ ہو گئی تو مسئلہ ہوگا. لیکن وہ ہوتا ہے نا, آپ سمجھنے والے تو نہیں ہوتے. اچھا, میں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ جانا ہے میں نے. اچھا, جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو پاسپورٹ کیونکہ آپ کا وہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کچھ کارڈز دیتے ہیں جو آپ کو پہننے ہوتے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں وہی آپ کا سمجھیں ویزا ہوتا ہے, آپ کا کارڈ ہوتا ہے, آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. اچھا, میں پہلی دفعہ جب حجر اسود کے لیے بڑھا ہوں آگے تو ایک بڑا کالا سا آدمی تھا جو نہیں آپ حبشی آتے ہیں, اس نے میری نرخری پہ ایک کونی پڑی تھا, میں مجھے تارے نظر آنے لگے باہر. پھر میں نے کہا دیکھیں اللہ میں یہ نہیں کر, مجھے آنا ہے, مجھے اس کو زیارت کرنی ہے. اب پھر میں نے دوسری دفعہ یہ سوچ لیا تھا کہ اب کی دفعہ میں نہیں کر پایا تو پھر میں نہیں کروں گا, بعد میں کر دوں گا, کیونکہ مولانا نے مجھے منع کیا تھا, یہ گڑبڑ ہو جائے گی. میں پھر اندر گیا. اچھا, پھر اس وقت ایک دم جو دھکا لگا نا, میں سیدھا میرا وہ حجر اسود پہ جا کے, اچھا مجھے ایک دم سے مجھے سمجھ نہیں آیا نا, ایک دم سڈن وہ چیز ہوئی. میں جلدی چشمہ اپنا اتارا, میں نے بوسہ ووسہ دیا, میں دعا وعا کی, پیار ویار کیا. اب جب میں نے پیچھے ہونے لگا تو میں پیچھے ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے اوپر لوگ تھے, تو مطلب میرے سر کے اوپر بھی لوگ تھے. تو میں ابھی آپ دیکھیں کہ مطلب کتنے مطلب وقار کی آپ ہائٹ دیکھیں, اور میرے اوپر لوگ اتنے لوگ تھے کہ میں ہٹ ہی نہیں پاتا. میں نے پوری جان لگائی بٹ میں نہیں ہٹ پا رہا تھا. میں پھر زیارت کرنے لگ گیا. اب پھر جب آپ کو دم گھٹنے لگتا ہے نا, پھر میں پیچھے گیا ہوں تو خود تو پیچھے آ گیا, میرا کرتا, میرے سارے کارڈز وہیں رہ گئے. اب میں نے کہا کہ اچھا, میں باہر آیا تو میرا کرتا پھٹا ہوا, میرے سارے کارڈز گر گئے. تو میں گیا, مولانا اونی بیٹھے تھے وہاں پر اس میں, اور ایک نوازش بھائی ہمارے بیٹھے تھے جو ہمارے سالار تھے. کہتے ہیں وقار بھائی یہ کارڈ تو بہت ضروری تھے اور اس وقت رش میں کہاں ملیں گے. اب میں گھبرا گیا, کہنے ایک کارڈ تو ہم بنا سکتے ہیں جو ہمارا تھا, لیکن جو انہوں نے پاسپورٹ کے عوض دیا تھا وہ تو آپ کو سنبھالنا چاہیے.